بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، ہم کئی جمعوں سے جو محرم الحرام اس میں 2 واقعات ہوئے تھے، ان میں سے ایک واقعے کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تھا تو پہلا واقعہ بھی بڑا اہم، لیکن چونکہ ہم بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ کم علم بھی ہیں، ہم بسا اوقات اپنے عمل، اپنے رویے اور کردار کی وجہ سے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ٹکر لیے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ اس کو کسی صورت منظور نہیں میرے مالک کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے مان لیا ہے نا تو صحیح طریقے سے مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے کلمہ گو مسلمانوں صحیح معنی میں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہیں، یا نہ کوئی اپنی ویلنگز ہیں، اپنی کوئی خواہشات بندے کی شرعی حوالے میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ اور کسوٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو پرکھنے کی، وہ ہمیں اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی کی بھی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج اس کو مکمل کرنا چاہوں گا، وائنڈ اپ کرنا ہے اس معاملے کو۔ میں پہلے جمعے سے لے کے آج تک جو ہم نے بات کی ہے پچھلے جمعے تک، اس کو میں ذہن نشین بھی کروانا چاہوں گا کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے جھنڈے تلے رہتے ہیں، ہم اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑے رکھیں کہ کسی میں جرأت نہیں ہو کہ وہ ہمارا ایمان، ہمارے کام متزلزل کر سکے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کی تھی وہ یہ ہے کہ شریعت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس میں ہمیں کوئی اختیار ہے کوئی کمی بیشی کرنے کا؟ دوسری بات، آپ کی خوشی ہماری خوشی، آپ کا غم ہمارا غم، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو کہ ہم نہیں کرتے۔ اس واقعے نے ہمیں اتنا تقسیم کر دیا، کبھی صحابہ کی ڈویژن کی،
کہ اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، اللہ کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان میں کوئی تفریق، مقام الگ الگ ضرور ہیں، جیسے نبیوں کے ہیں اس طرح اہل بیت ہوں چاہے صحابہ ہوں، مقام الگ الگ ضرور ہیں، لیکن تفریق ان میں ہم کر سکتے۔ محرم جو واقعہ کربلا ہم سنتے آ رہے ہیں چھوٹے ہوتے بچپن میں سے، بلکہ آج تک ہم جس طرح کا انداز اپنائے ہوئے ہیں صحابہ کے بارے میں، الامان والحفیظ، چونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت بدل نہیں سکتے تو بدلے بھی ہوئے ہیں۔ محرم خوشی کا مہینہ ہے کہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق؟ ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں مناتے، کیونکہ میرا جو سنا ہوا ہے مولویوں سے، جو پڑھا ہوا ہے تواریخ کی کتب میں، جو ہم نے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں سنا ہوا ہے، ہم اس سے ادھر ادھر ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے اللہ کا قرآن کچھ بھی کہتا رہے۔ اس چیز کو بدلنا ہے میرے بھائی، میں اس لیے ریمائنڈر دے رہا ہوں، یاد دہانی کروا رہا ہوں، اس چیز کو بدلیں۔ اگر اس کو نہیں بدلا تو قیامت والے دن ہم اللہ کے بھی مجرم، اللہ کے قوانین کے مجرم، صحابہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پکے پکے ہم مجرم، بلکہ اتھارٹی لیٹر ہم اپنے ادھر سے ہی لے کے جائیں گے، جن کو اعمال نامہ کہتے ہیں۔ جو محرم میں 10 محرم میں ہم سبیلیں لگاتے ہیں، کھیرے دال کلچے تقسیم کرتے ہیں، یہ اعمال نامے میں ہمارا یہ اتھارٹی لیٹر ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو خوشی تھی تو تھی، ہمیں کوئی نہیں ہے۔ ہم محرم میں بیاہ نہیں کریں گے، ہم سفر میں بھی نہیں کریں گے، فریج ویلی کریں گے، ہم بیویوں کو پیکے بھیج دیں گے، ہم نہیں مانتے آپ کی خوشی کو، جو کرنا ہے کر لو۔ ہم رویے سے ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا عقیدہ، ہمارے صحابہ کے بارے میں جو ایمان ہے اس میں پختگی والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے مالک کہتے ہیں، پیچھے بات آ گئی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سگے چچا۔ عام الحزن کون سا ہے؟ جب خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب یہ فوت ہوئے، وہ آپ کے لیے غم کے سال ہیں۔ عام الحزن کا نام دیا ہے، لما مات خدیجۃ الکبریٰ و ابی طالب۔ میرا غم کا معیار اپنا، میری خوشی کا معیار اپنا۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، یوم یدعا کل اناس بامامہم، قیامت والے دن جو جس سے پیار کرے گا انہیں اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ فرمان محمدی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، المرء مع من احبا، قیامت والے دن بندہ اسی لائن میں ہوگا جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ ہم نے سوچنا ہے اب کہ ہم حق کی لائن میں ہے یا کرمنل والی یا مجرمانہ جو غفلت کا ارتکاب کرتے رہے ان کی لائن میں ہے۔ میں اللہ کے جو ارشادات ہیں، اللہ کے جو اقوال ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں جو باتیں میرے مالک نے کی ہیں، میں نے وہ اب ماننی ہے یا مولوی صاحب کی بات ماننی ہے یا اپنے ابے جی کی بات ماننی ہے، یہ اب میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ابے جی کی ماننی ہے تو ابا جی نے حساب نہیں دینا، حساب میں نے دینا ہے۔ قبر اپنی اپنی، اور قبر کا حال صرف مردہ ہی جانتا ہے، دوجا بندہ جان سکتا؟ اللہ ہم سے قبر کے عذاب کو ٹال دے، ہمیں محفوظ فرما ایسے عملوں سے جو ایسے پسلیاں جائیں گی اندر، ایسے تنگ ہو جائے گی۔ اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنانے کی کوشش والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
جو ہمارے چلے گئے ہیں ان کی بھی قبروں میں کشادگی پیدا فرما دے. وہاں کوئی نہیں میرے بھائی، یہ پہلی انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، پلاٹ فری، فیسلٹیز آپ نے خود لے کے جانی ہیں، اندر پلاٹ فری ملے گا، انٹرنیشنل سوسائٹی. اب اس کو کیسے لگژری بنانا ہے آپ نے، یہ آپ پہ ہے. کھلی کروانی ہے، حد نگاہ تک قبر آپ نے لے جانی ہے، روشنی کا بھی بندوبست آپ نے کرنا ہے، ہوا کا بھی بندوبست آپ نے کرنا ہے، ادھر اور کسی نے نہیں کرنا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. ہاں اگر میرے مالک کی بات نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی. عذاب آیا ہے نا اللہ کا، اینڈ پہ بات کریں گے اس پہ بھی. یہ اللہ کا عذاب ہے نا، جو پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں. مالک ظلم نہیں کرتے کسی پہ، یہ بات یہ ہے. یہ میں ترجمہ سناؤں گا، میں نے اسی لیے اسپیشل یہ آیت پڑھی، سورۃ انفال کی آیت نمبر 52 ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم، تواڈے اپنے کیے ہوئے کام ہیں یہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم. اب یہاں ایک بات مخفی ہے، کس پہ ظلم نہیں کرتا مالک؟ اپنے. ہم بندے ہیں پھر اس کے، اٹس مین ہم بندے ہی نہیں ہیں. بندہ مین غلام، نوکر، گلے میں پٹکا، رسی مالک کے ہاتھ میں، جہاں مرضی لے جاؤ. اپنی ولنگز ہی کوئی نہیں، اپنی خواہش ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے نبی اور صحابہ کا نوکر بننے کی توفیق عطا فرما. انہی صحابہ کے بارے میں جب اس طرح کی گڑبڑ کریں گے ہم، تو مالک پھر برداشت کر سکتے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تم مولوی کی بات پہ یقین کرتے. اور اب میں حوالے دینے لگا ہوں جو میں نے پچھلے جمعوں میں آیات آپ کے سامنے رکھی تھی مالک کی باتیں. ایک ہے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت، نوٹ کرنی ہے کر لیں، نمبر لے لیں، میرا بعد میں پوچھنا ہے جیسے بھی. سورۃ مجادلہ کی آخری آیت، سورۃ فتح کی آخری آیت. یہ میں مین بتا رہا ہوں جو جس میں صرف اور صرف یہی صحابہ کے قدر کا ذکر ہے کہ میرے مالک کی نظر میں کتنی قدر ہے. 6 اور 7 نمبر آیت سورۃ حجرات کی. فتح اور حجرات کٹھی صورتیں ہیں. مجادلہ 28ویں پارے میں ہے، یہ 26ویں پارے میں ہے. ایک آیت ہے، پڑھ کر اپنے مالک کی بات پہ یقین کر کے اس کربلا کو منفی کر دیں اپنے ذہنوں سے. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ یزید سے کوئی لینا دینا نہیں. کبھی یہ مت کہنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کبھی نہیں کہنا یہ پنجتن پاک. اس کے پیچھے ایک تھیم ہے، ایک نظریہ ہے. وہ جو نظریہ ہمیں یہ بات کہلوانے پہ مجبور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اٹس مین اس سے پہلے اسلام مر چکا تھا، فنشڈ. قد کان فی ذالک العصر کثیر من الصحابۃ فی مصر فی شام فی دمشق. لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، یہاں ہم ان کو مار رہے ہیں، یہاں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں. اسلام زندہ کرنا ہوتا تو سارے صحابہ جاتے. بیویاں بچوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بیویاں بچے لے کے جہاد کرنے نہیں تھے گئے. مختصر ترین سن لیں، خط آئے جیسے صلح کروائی تھی ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو معاملہ ہوا منافقین اوپر سے کچھ، جیسے وہ سنیے مثال مشہور، بغل میں چھری منہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اندر سے جڑے کاٹ رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں منافقین.
چلتے چلتے مسئلہ بھی سنتے جائیں. ہم اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، مجھے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو. آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں پکی ہیں. ایک میں 4 آیا ایک روایت میں. 3 کون سی ہیں؟ اذا وعد اخلف، جب وہ بھی وعدہ کرنا ہے خلاف ورزی کرنی ہے. اذا تؤمن خان، جب امانت دی جائے گی خیانت کرے گا اس میں. ٹھیک ہے، جب بھی جھگڑا کرے گا تو گالیاں نکالے گا. یہ نشانیاں پکی ہیں. پچھلے جمعے بتا چکا ہوں کہ صحابہ فرماتے ہیں جو بندہ روٹین سے ہٹ کر کبھی کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم شک کرتے تھے کہ یہ منافق تو نہیں ہے. یہ بھی منافقین کا کام تھا. اوپر سے کچھ انہوں نے خط لکھے حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اندر ہی اندر یہ کیا ہو گیا؟ ان میں کیا ہے؟ مختصر کہ ہم نے یزید اینڈ کمپنی کی حکمرانی ختم کر دی ہے، امیر معاویہ اینڈ کمپنی کی کوئی عمل دخل نہیں، ادھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، آپ تشریف لائیں. آپ تشریف لے گئے. پچھلے جمعے بھی بتایا تھا صحابی ہیں روکنے والے، مذہب کا نام نہیں لیتا. عبداللہ ابن عمر کو سب جانتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ روک رہے ہیں، بابا جی نہیں جاؤ، پرانل کی ہویا نہ جاؤ. گھوڑا پکڑا، لگام پکڑ لی، بس کرو، چھوڑ دو، گھر جاؤ، واپس جاؤ. نہیں میں نے بھائی جانا ہے. اچھا یہ بھیناں سڑیاں چھڑ جاؤ، یہ بچے چھوڑ جائیں، آپ جا کے پتہ کریں. اور نہیں یار میں پھر کتنے ہوں پھر انگل ہیں، مجھے جانے دو. چلے گئے. اب کوفے کا جو بائی پاس ہے نا وہاں کھڑے ہو گئے. بات تو ذہن میں آتی ہے نا. اب وہ فرمان محمدی ہے، سن لیں علیہ السلام کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی سمجھ بوجھ سے باز رہو، بچ جاؤ اس سے. انہ ینظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو بات تو ٹیز کرتی تھی نا، سارے راستے میں یہ بات ہٹ کرتی آئی، دماغ میں گھومتی آئی، یار یہ کوئی گڑبڑی نہ ہو. بائی پاس پہ رک گئے، پنڈ کے باہر، کوفے کے باہر. کس کو بھیجا تھا اندر یاد ہے کسی کو؟ اپنے بھائی کو، مسلم بن عقیل کو، کہ جا یار پتہ تے کر گل کی یہ ادھر ہے بھی کہ نہیں، فوجاں ہے نہیں یزیدیاں یا امیر معاویہ نے کہ نہیں، کنٹرول انہوں دا ہے کہ نہیں، جاؤ جا کے پتہ کرو ذرا. وہ جب منافقین کو پتہ چلا، وہ حضرت تو باہر ہیں بائی پاس پہ بیٹھے، تھرتھلی سی مچ گئی. یہ کیا ہوگا اگر فوجوں کو یا کمشنر کو، ڈی سی کو، کسی بھی جو ارباب اختیار ہے کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری تو ایک پول کھل جائے گی. اندر کر لیا، گھیرے میں لے لیا مسلم بن عقیل کو. آئیں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور علاقے میں کھلبلی نہ مچے. ان کی وی وی آئی پی جو پروٹوکول ہے وہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مسلم بن عقیل کو اندر کر لیا، رات کے اندھیرے میں بیعت کرتے رہے کہ ٹھیک ہے جی، کوئی اتنے فوج شوج نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی کسی کا بندوبست نہیں ہے، آپ آ گئے ٹھیک ہے، جا کے امام کو رپورٹ کریں، حضرت حسن حسین کو رپورٹ کریں. ادھر پتہ چل گیا گورنمنٹ کو. کون تھا گورنر پتہ کسی کو؟ یہ ہمارا حال ہے، واقعے کا پتہ نہیں، نام کا پتہ نہیں، تو کلچے حلیم بننے ٹرے ہوئے ہیں. ہم علم ہے نہیں ہمیں کہ کوفہ کیا ہے، مسلم بن عقیل کون ہے، یہ ابن زیاد کون ہے، شمر کون ہے، وہ فلاں کو پتہ ہی نہیں ہمیں. اے اللہ سے دعا کریں، خصوصاً ینگ جنریشن جو ہے، اللہ ہمیں ہر طرح کے اسلامی علم سے محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ موبائل نہیں کام آنا، سن لے میری بات. ادھی رات تک جو دیکھتے ہو نا فیس بک، یوٹیوب، ادھر ادھر، یہ کام نہیں آنے. یہ تو آ سکتا ہے نا، اس کے صحابہ کا ذکر تو کام آئے گا کہ نہیں.
فرامین محمدی علیہ السلام کام آنے ہیں کہ نہیں؟ پوچھا کس کے بارے میں جانا ہے کہ فیس بک کتنی دیکھی تھی، کتنا کرتا تھا یہ رات بھر بیٹھ کے، سحری کی اذانیں سنتے، میں جانتا ہوں بندوں کو، فجر کی اذانیں سنتے ہی فون بند اور محو فراش ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اس وقت گورنر تھا ابن زیاد۔ جب اسے پتہ چلا تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ابن زیاد کو پتہ چل چکا ہے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب تو پول کھلی ہی کھلی کہ کس کس نے بیعت کی تھی، ذرا کاکا ادھر آ بتا۔ پول تو کھلنی ہی تھی۔ جب حضرت حسین کو پتہ چلا نا یہ بات، روئے، پریشان ہوئے۔ ابن زیاد نے آ کے سوری کیا کہ حضرت آپ آئے تھے تو ڈائریکٹ میرے پاس آتے نا، پھر آپ کو کلیئر ہو جاتی بات۔ 3 باتیں رکھیں، میں نے پچھلے جمعے شاید بتایا تھا، بلکہ اس سے جو پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا، جتنی بھی تاریخ کی کتب ہیں، چاہے اہل تشیع کی کیوں نہیں، ان سب میں یہ 3 باتیں ہیں حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نہیں یار ابن زیاد چھوڑ یار، کوئی ادھر کوئی مار کا مور کا ہو رہا ہے، کوئی جنگ لگی ہے کہیں، اگر لگی ہے تو میں وہاں محاذ پہ جاتا ہوں، تو دل ایک کرتا ہے پیچھے چلا جاؤں، یہ دوسری شرط۔ دوسری بات، تیسری یہ کہ نہیں یار میں اپنا یزید کے پاس جاتا ہوں۔ لفظ پتہ کیا ہے؟ میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، اضع یدی فی یدیہ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین۔ ہن کڈو گالاں یزید نو۔ انڈائریکٹ کس کو نکلوانا چاہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ یزید کو سامنے رکھ کے اس کے باپ کو، امیر معاویہ کو برا، کیا کچھ نہیں آج ہم یزید کو کہتے، کوئی لینا دینا نہیں، کہیں جو مرضی، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن صحابیوں نے بیعت کی ہے اس کے ہاتھ پہ۔ ایک اور بات سن لیں، ہجرت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں جا کے ٹھہرنا ہے وہ پتہ چلا تھا، اونٹنی پہ لگام چھوڑ دی تھی، کہاں جا کے بیٹھی تھی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابے ہیں، بابے، صاحب فراش، چارپائی پہ اٹھ نہیں سکتے، لیکن میزبان رسول ہیں۔ ذرا غور سے اب بات سننا، یہ روایت جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، یہ بخاری شریف ہے، 2 جلد، دلی کی پرنٹڈ ہے، 152 پیج نمبر ہے اس کا، نیچے سے دوسری لائن اس کی، کہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ہے، میں نے بات سنی ہے، جن کی میں میزبانی کرتا رہا ہوں، جن کا میں نوکر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے جو لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، وہ سارے کا سارا لشکر مغفور لہم، وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ لشکر چونکہ اب جا رہا ہے تو میں اس لشکر میں ضرور شامل ہونا ہے۔ علیہم یزید بن معاویہ تھا، ان کا کمانڈر تھا یزید بن معاویہ۔ میں نے کہہ رہا، حدیث ہے بخاری کی، اصح الحدیث بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، چھوڑ دیں۔
اس کو تو نہیں نا رد کر سکتے، اور اس کو تو نہیں نا رد کر سکتے کہ کرنا ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ھدی للمتقین یہ بک ہے کہ نہیں؟ یہ سب کا یہ سایہ ہے کہ نہیں؟ یہ بیاہ کے لیے نہیں آئی تھی کہ کڑی دا بیاہ پہلو مجرا کرا لو بعد میں کڑی کے سر پہ رکھ دو، یہ اس لیے نہیں آئی تھی۔ ان ھذا الکتاب یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کو ہدایت دیتی ہے، فردوں کو نہیں۔ افراد بنتے ہیں، قومیں بنتے ہیں فردوں سے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مجرا کرا کے یہ سر پہ رکھنا ہے کہ یا اس کا اور کوئی فائدہ ہے، حدیث چھوڑیں، قرآن کو تو مانتے ہیں نا۔ صحابہ کی قسمیں، ابو ایوب انصاری نے بلایا یزید کو، او کاکا ادھر آ، اب سنے گا اور سے، وہ سارے کا سارا لشکر جنتی ہے، ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں، اور ان کا کمانڈر کون ہے؟ یزید بن معاویہ ہون کڈو گالاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ ہیں، یزید نہیں، یزید تابعی ہے۔ اب نکالے گالیں، یہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ان سب کو گالیاں ہیں جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، اس کو گالیاں دو۔ اب ان کو نہیں، یہ صحابہ کو منافقین ہم سے گالیاں نکلواتے ہیں، جو بڑا برا ہو اسے ہم کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ وہ یزیدیے، جو پانی نہ ملے تو ہم کربلا میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو مانو یار، اللہ کو، مولوی کو چھوڑیں، مولوی نے لتر نہیں کھانے آپ کے حصے کے، اس نے اپنے حصے کے کھانے ہیں۔ جو صحابہ کو بدنام کر رہا ہے، جو صحابہ کو یہ کہہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے۔ اور کاکا بات سن، میں نے نبی رحمت سے یہ بات سنی ہے، میں نے جانا ہے۔ وہ ہنس پڑا، کہتا بابا جی بجائے اس کے کہ آپ وہاں جا کے لڑیں، 4 فوجی تمہیں خدمت واسطے چاہیے، تھوڑی منجی چکن واسطے، تمہیں سیدھے پٹھے کرنے واسطے، تمہیں کھانا شانا کھلانے واسطے، تو تسی مہربانی شفقت فرماؤ گھر ہی رہو۔ کہتے نہیں، وہ سارے کا سارا لشکر مغفور اللہم ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو حالی بھی اپنی جنت کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ بڑا سبق ہے اس میں۔ ہم تو نماز روزہ کر کے نا، جمعہ لیٹ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کو یہ پاٹا روپیہ دے کے، یہ پچھلے جمعے کسی نے دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، ہم یہ دے کے نا یہ سمجھتے ہیں کہ میں جنت لے لی۔ وہ بابا جی منجی پہ ہیں، تلوار کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی کو شک ہے ان کے جنتی ہونے میں؟ جنتی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ان کا نام ہے نا، اولئک المؤمنون حقا ہے نا، لہم درجات عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے نا۔ میں تو نہیں ہوں، ہم تو گنہگار ٹھہرے، پھر بھی آکڑے پھر رہے ہیں، پھر بھی چوڑے، پھر بھی شریعت کی خلاف ورزی، پھر بھی محمد رسول اللہ کی اور ڈائریکٹ اللہ کی خلاف ورزی۔ ایون کہ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اکثر کہ پوری کائنات میں ان گنت مخلوقات ہیں، جاندار اور بے جان۔ جاندار بھی جتنی مخلوق ہے ان میں 2 ہیں، جن اور انسان۔ سب سے اشرف المخلوقات کون ہیں؟ ہم، حضرت انسان، اور ڈٹ کر مخالفت کرنے والے بھی یہی ہیں، یہ اللہ کی ہیں اشرف المخلوقات۔ جن بھی سمجھدار، ان میں بھی سارے قبیلے کنبے ہیں، مسلمان، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، سب ان میں بھی، جنوں میں بھی ہیں۔ یہ دونوں ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، اور کسی میں جرت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ پوری کائنات جاندار بے جان اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہم فجر سن کر سوتے ہیں، ہم اذان جمعے کی سن کر سبزی لینے چلے جاتے ہیں،
ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو رہا ہوتا ہے، ہم چل اٹھے پڑھ لیں گے، اللہ بھی کہے گا کہ چل پھر آئیں۔ ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی، یہ محرم کو چھوڑیں، واقعی کربلا کو چھوڑیں، شریعت کو اپنائیں۔ شریعت 10 محرم کو خوشی کا دن ہے، اس کو اپنائیں۔ یہ بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، حضرت عمر، عثمان، علی، حسن، حسین سب شہید ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مجھے یہ نہیں کہ ان کے شہادت پہ ماتم مناؤں، مجھے یہ نہیں ان کی شہادت پہ اب پلو پکڑ کر بیٹھ جاؤں، مجھے یہ ہے کہ جو ان کیا ہے زندگی میں وہ کرو۔ مجھے یہ حکم ملا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں سمجھ بیٹھا کہ علیہ سنتی، سنت رسول نہیں، سنتی و سنت المولویین، میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں نے جو مولوی نے کہہ دیا وہ سننا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ مولوی صاحب کچھ کر سکتے، اور جب میرے مالک نبیوں کی بھی نہ ماننے پہ آئیں تو نہیں مانتے، پتہ ہے کہ نہیں؟ مثال دوں، اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قبیلہ مختصر، نبی علیہ السلام کے دل میں بات آئی میں ان کے لیے معافی مانگوں۔ کیا مانگوں؟ اب یہ اتھینٹک بات ہے، پڑھی لکھی بات ہے، بالکل سچی بات ہے کہ من صلی علیہ نبیًا، جس کا جنازہ پڑھایا محمد الرسول اللہ نے وہ جنتی ہو گیا۔ پتہ ہے ایک کا پڑھایا تھا، یاد ہے؟ چھوڑ دے، نہیں یاد آپ کو۔ قرآن مجید میں وہی قرآن مجید میں بات اور طرف نکل جائے گی۔ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک، اور ان سے بڑھ کر کوئی ہے دنیا میں؟ اللہ کے نزدیک کسی کی ویلیو ہے ان سے بڑھ کر؟ فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے اے نبی معافی مانگو یا نہ مانگو۔ استغفر لہم 70 مرتن، 70 بار بھی معافی مانگو گے، لن یغفر اللہ، اللہ ان کو معاف کرنے والا۔ مطلب کہ اللہ نہ ماننے پہ آئے تو پھر نبی علیہ السلام کی بھی میں تو ننگے شبابے سے مانگتا ہوں، میں تو مولوی کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ابو ایوب بڈھے ہو گئے، 4 پیسے ہلا نہیں جا رہا، جنت کے ابھی بھی متلاشی۔ میں ایک نماز پڑھ کے بڑا خوش ہوں، پاٹے 10 روپیے دے کے خوش ہوں میں۔ نہ گوانڈی کا پتہ، نہ بہن بھائیوں کا پتہ، نہ کسی کا پتہ۔ سینس لیس قوم ہو چکے ہم۔ کچھ سوچیں کہ مالک کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ آنن فانن پانی آیا، سب کو بہا کے لے گیا، کسی نے کچھ کر لیا؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ یہ الگ باتیں ہیں، یہ کبھی رحمت بن جاتا ہے، کبھی زحمت بن جاتا ہے۔ رحمت تب بنتا ہے بندوں کے لیے جب بندے اس کے بنتے ہیں۔ بندے 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 بندے، یا اللہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بندہ جا رہا ہے وہ جنگل میں، وہ کہتے ہیں بادل آئے ہیں اچانک، اور بادل سے آواز آئی مجھے، اس کی حدیقت فلاں فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی دو۔ ایک انیوژل سی بات، غیر متوقع سی بات کہ بادل سے آواز، بادل کو آرڈر مل رہا ہے کہ اس کی حدیقت فلاں۔ کہتے جستجو ہوئی، پیچھے چل پڑا، ایک جگہ بادل رکا، پانی برسا، بہت، ایک کھال ٹائپ جو ہوتی ہے ایسی سمجھ لیں، راستہ تھا پانی کا، وہاں چل دیا پانی سیدھا آگے ایک باغ تھا، باغ میں چلا گیا پانی۔ وہاں ایک بندہ بابا جی کئی کاندھے پہ رکھی ہوئی لاچا پیڑا سا پہنا ہوا، وہ اس کو دے کے پانی آ گیا، سیدھا کر کے اپنے کھیتوں میں پانی باغ کو لگا لیا۔ اس نے جا کہا کہ بابا جی تھوڑا آ نہ آئے۔ بڑے غور سے دیکھا، بابا جی تینوں کنے دسیا؟ یہاں تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، یا میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ کہتے نہیں یہ نام ہے یہ تھوڑا؟ ہاں جی میرا نام تو یہی ہے۔ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں جی، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔
جب اذان ہوتی ہے میں نماز پڑھ دیتا ہوں، جب پھل اس کا اترتا ہے میں اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک آپ رکھ لینا، ایک اللہ نو دے دینا۔ کہا کیا ہوا بتا تو صحیح، کہاں سے آیا تو کون ہے؟ کہا میں تو ادھر جانا تھا، آسمان سے آواز آئی تھی، اس بادل کو حکم ملا تھا کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی دو جا کے، تو میں جستجو میں چل پڑا تھا۔ وہ بابا رونے لگ گیا، میرا اللہ میرا خیال کردا ہے، میرے اللہ نے مجھے کہا بادل کو کہ میرے لیے پانی دے۔ یہ تب رحمت بنتا ہے جب اس کے بندے بنے، جب بندے نہیں بنیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ ایک بھائی ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، پچھلے جمعے آپ کا فرمان ہے، میں اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ میں نہیں جانتا ان کو، نہ میں نام جانتا ہوں، نہ میں پہلے ان کو دیکھا، نہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں ان کو۔ پچھلے جمعے اعلان کیا تھا میں نے یہ بل کا کہ بل زیادہ آ گیا، آپ مہربانی کریں۔ یہ تو کہنا ہی پڑتا ہے بھئی، آپ ویسے تو دیتے نہیں ہیں نا، اللہ ہے ہی نہیں ہمارا، ہمارے مطابق وی ڈونٹ نو ہو از اللہ، کتھے بھی اللہ، کیڑا اللہ، کوئی توکل نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کر کے دیکھو، او دے نالوں بڑا یار، توکل کر کے دیکھنا۔ وہ پتہ نہیں بندے اللہ کا بندہ وہ کون تھا۔ نماز کے بعد آئے ہیں، گنے نہیں انہوں نے، 1000 کے، 10 کے، 50 کے، 100 کے نوٹ ایسے پلٹ کے بٹوا ایسے بند کیا، جیب میں ڈالیا، کہتے یہ میرے پیسے بل میں رکھ لیں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہونا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کو اللہ مانے تو، جب نبی کو نبی مانے تو علیہ السلام، جب صحابہ کو صحابہ مانے تو، جب اپنی مرضی شامل کریں گے تو کچھ بننے والا کچھ بھی نہیں بننے والا، کچھ بھی۔ کہا بابا جی نہیں یہ تھی رو، کہا نہیں پترا تینوں نہیں پتا، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ یہ سارا لشکر جنتی ہے۔ جانا پڑا لے کے، اب بابوں کی بات کو ٹال سکتا، خصوصاً صحابیوں کی کو بات منڈا ٹال سکتا؟ اور اگر یہ منڈا اس طرح کا ہوتا تو بابے کو نال لے کے جاتا، یا یہ منڈا اس طرح کا ہوتا تو اللہ اس کو قسطنطنیہ پہ اٹیک کرنے والے لشکر کا کمانڈر بناتا۔ چھوڑ دے، منڈا پیڑا ہے، منڈا نہیں چنگا ہمارے مطابق، ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو۔ یہ بابا جی جا کے روم کی فصیل کے پاس فوت ہو گئے۔ کہاں؟ روم کی فصیل، جو شہر کی فصیل ہوتی تھی نا، بڑی بڑی کند جیسے قلعے کی ہمارے لاہور، اس طرح فوت ہو گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے ارینج کرنا شروع کر دیا کہ اب بابا جی اب ادھر تک ہے، آگے تو نہیں جا سکتے کہیں، اب کیا کریں، ان کو ادھر ہی جنازہ وغیرہ کر کے ادھر ہی دفنا دیتے ہیں۔ وہ فصیل سے وہ جو عیسائی تھے نا، وہ جو روم والے، وہ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے آواز لگائی اس نے کہ بادشاہ نے، وہ بھئی کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار جانا آگے ہیں، آگے ہم نے تو یہ ہمارے ایک نبی علیہ السلام کے میزبان ہیں، یہ فوت ہو گئے، ان کو دفنانے لگے ہیں۔ ایک پیچھے سے بولا کرن دے جو کر دینے، بابا کاٹ کے باہر ماراں گے۔ سن لیا، وہاں خطاب کیا کھڑے ہو کے، اسی یزید نے جو زانی، شرابی، کبابی، کبوتر باز، جوئے باز، جو پتہ نہیں کیا کیا ہے ہمارے ذہنوں میں، اس نے وہاں کھڑے ہو کے خطاب کیا، اے عرب کے، روم کے عیسائیوں، یہودیوں، اگر میزبان رسول کی قبر کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا پورے عرب میں ایک بھی گرجا گھر کلیسا نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ آج تک قبر وہاں موجود ہے۔ اس کو ایوارڈ ملا ہوا ہے، جیسے ہوتا ہے نا وہ باڈی بلڈر جو ہوتے ہیں، مسٹر پاکستان، مسٹر گجرات، مسٹر گجرانوالہ، مسٹر لاہور، یہ مسٹر عرب کا، فتل عرب کا ایوارڈ ہے اس کے پاس۔ کوئی ایوارڈ نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ حضرت حسین اس کی بیعت کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ کو نہیں آئے گی۔ بعض اوقات پراپیگیٹ اتنا کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔
لاسٹ پہ پھر میری بات وہی سن لیں. سورت مجادلہ 28واں پارہ آخری آیت. سورت مجادلہ 28واں پارہ آخری آیت. سورت حجرات سورت فتح آخری آیت 26واں پارہ. اس کے ساتھ والی ویری نیکسٹ جو سورت ہے سورت حجرات آیت نمبر 6 اور 7. اگر کوئی یقین کرنے والا مومن ہوا نا تو یہ پڑھ کے آج کے بعد کربلا کو نہیں مانے گا, آج کے بعد سبیلیں نہیں لگائے گا. اگر مانتا ہے نا کہ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, سبیل نہیں کوئی لگائے گا. اگر مانتا ہے نا کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو 10 محرم کو خوشی منائے گا, غم نہیں منائے گا. ہمارے اب غم کیسے ہیں؟ پکنک پہ جانا, 4 چھٹیاں آ گئی, چلیے نران, یہ غم ہے نا میرا. سنی کا غم یہی ہے, رہ گیا نا, چل مریو, یہ 4 چھٹیاں آئیاں نے. چھٹی کس کی ہے؟ غم کی. اوور آل غم ہے نا ہمیں, 10 محرم کو غم کھا رہا ہے نا ہمیں. وہ بھی کر لینا, وہ بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کبا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی ہم کبے بھی نہیں ہیں, ہم ڈنگر ہیں ڈنگر. میں نہیں کہہ رہا, مالک. اولئک کل انعام, یہ لوگ جانور ہیں, جانور. بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بدتر. وَلَهُمْ آذَانٌ, کان بھی ہیں, قرآن مجید کی زبان. لا يسمعون, سنتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, آنکھیں ہیں. لا يبصرون, دیکھتے نہیں ہیں. ہمارا وہ حال نہیں ہے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے پھر بھی کہنا ابا تیرے مال ساڈا نہیں سی کردا. وہ تو گرجے بھی جاندہ سی اتوار نو, ابا ساڈا ماں بڑے بھی جاندہ سی. ابے تیرے نے مسجد نہیں کبھی گیا؟ اس بندے سے پوچھے بندہ کہ ابے تیرے نے مسجد کا راستہ نہیں دکھایا تجھے کبھی؟ کہ 5 دفعہ مالک بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ کر کے, وہ ادھر آ نماز پڑھ. جمعے والے دن کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر البدر البئی, چھڑ دو کم, دوڑے آؤ مسجد میں. میں نہ گھر بہ کے ٹائم ہی نہیں ہوئے, مولوی نو کی سننا. مولوی کو سننے کا ثواب نہیں ہے اس طرح, مالک کے گھر آنے کا ثواب ہے. مولوی کو پلے پا دے تو ٹھیک ہے, گھر میں آ کے بیٹھنے کا, چپ چاپ بیٹھنے کا ثواب ہے. اذان سے پہلے سے لے کے سلام پھیرنے تک چپ چاپ بیٹھا رہے. پچھلے پورے ہفتے کے گناہ فرشتے ادھر ہی یہ جو بیٹھے ہیں نا, یہ کہانی پھیر دے, چلو 0 پھر شروع. تو ہم ولی ہیں کہ نہ شریعت کی فکر, نہ صحابہ کی فکر, نہ اپنے ایمان کی فکر. ویسے تو مالک کا قانون ہے کہ یہ انسان یہ لالچی ہے, لالچی پیدا کیا گیا ہے. مجھے لالچی, اپنا لالچ نہیں, میں اپنا مجرم بنا پھر رہا ہوں, میں اپنا ہی دشمن بنا پھر رہا ہوں. کدھر جا رہے ہیں یار ہم لوگ؟ اللہ کے قرآن کو دیکھیں, محمد الرسول اللہ کے فرامین کو دیکھیں, صحابہ کے اقدار کو دیکھیں, صحابہ کے کردار کو دیکھیں, صحابہ کے اقوال کو دیکھیں, انہوں نے کیسے زندگی گزاری. بڑا مشہور واقعہ ریمائنڈر کے طور پہ, منٹ 1 اوپر ہو چکا, 5-7 اور ہو سکتے ہیں, یہ ریمائنڈر کے طور پہ سب کو پتہ ہے. حضرت عمر نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا جو فیصلہ کروا کے گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور چلا گیا. پھر حضرت عمر کے کہ یہ تو سافٹ کارنر رکھتے ہیں دل میں. عمر ڈاڈ آئے تھے کل چلنے ہیں. وہ گئے, کہا یہ بات ہے, اللہ کے رسول کو شاید سمجھ نہیں آئی, یہ ہے یہ واقعہ, یہ یہودی ہے, اس نے یہ میرے ساتھ صحیح ہے, ایسے کیا غیر مسلم ہے. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے اپنا کیس سپورٹ کیا. بعد میں جو غیر مسلم تھا نا ساتھ, اس نے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہوا ہے, آپ ذرا دھیان سے. آپ کو بڑا غصہ آیا, اندر گئے, سیدھا لا کے تلوار اس کا سر قلم سے جدا کر دیا. کس کا؟ مسلمان کا. اور ساتھ اعلان فرمایا تھا, ھذا قضائی, یہ میرا فیصلہ ہے.
ملم یقضا قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ سے بڑے ہیں کہ اللہ کے مددگار ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے کمپیٹیٹر ہیں؟ ہم کیا ہیں ہم؟ کہ صحابہ کو شعور نہیں تھا، جن کو مالک کہتے ہیں اولئک المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں سارے، جن کو مالک کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ اللہ کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کبھی کسی غلط کام میں جا سکتے ہی نہیں ہے۔ مجادلہ میں کہا تھا ابا چاچا بھائی بہن جو مرضی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، یہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار۔ ہم امیر معاویہ کو گالاں دیتے ہیں، منڈے نو بنا لیا، منڈا بھی ہو جڑا کبوتر باز۔ آپ نے بازی لگائی تھی جا کے اس سے، یہ شراب پی تھی یزید کے ساتھ بیٹھ کے، کیا کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں تہمت، غیبت نہیں، تہمت، ان نون، بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر علم کے سنی سنائی۔ اسی صورت حجرات میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تو کوئی بندہ کوئی خبر لے کے آئے، اس کی تحقیق کیا کرو۔ پھر میں وہی بات کروں گا، ہم سوشل میڈیا پر جیڑا اپنی ماں پیو نو پیار کردا ہے، انہوں شیئر کرے، کیوں؟ ماں پیو سے کون نہیں پیار کرتا؟ تینوں شیئر کیوں کرے بندہ پوچھے؟ نہ مجھے پتہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، نہ مجھے پتہ یہ اصل بات ہے کہ نہیں ہے، ایسے شیئر کرتا پھروں میں، کیوں؟ جب تک علم نہیں، اس کو فاسق کہا ہے اس بندے کو، جو بغیر تحقیق کے بات آگے کرتا ہے۔ آج میں بحث کرتا ہوں، ہرا ہوا، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، کیوں ہوئی؟ تجھے کیا تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اپنا ایمان بچا، اپنے ابے کا بھی بچا۔ اولاد پیڑی ہو تو ابے کو بھی پوچھ ہونی کہ نہیں، اے اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کی تربیت یا اصلاح نہ ہوئی، یہ حکم ہے، حکم ربو بنینکم، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پوچھ ہونی ہے کہ نہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کوئی نگہبان ہے، ہر اس کے رعایا کے بارے میں، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا، کان آنکھ دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جہاں اتنی سینسٹیوٹی ہے، اتنی حساسیت ہے، وہاں ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں انڈائریکٹ۔ اللہ سے دعا فرمائے، یا اللہ ہمارا ایمان محفوظ فرما، یا اللہ جو تیرا قہر نازل ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو اب بس کر دے، یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے۔ اللہ یہ پھر جو میں نے آیت سورۃ انفال کی پڑھی ہے، اس میں فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، ایدیہم نہیں ہے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، یہ غائب کا صیغہ نہیں۔ اگر ہم ہوتا تو غائب کا صیغہ ہونا تھا، کم ہے تم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم جب اس کی ماننی نہیں، اس کی شریعت نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی، مرضی اپنی کرنی، پاٹے نوٹ مسیطے دینے ہیں، مسیطے ٹائم پہ نہیں ہونا، تو پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے ملک کو کی حفاظت فرمائے، جس کے لیے ملک لیا ہے، ادھر اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ سب رڑ رہا ہے اور مجھے اپنی اپنی کرسی کی پڑی، نون کاف جیم لام میم جتنے بھی پارٹیاں ہیں، سب اپنی اپنی کرسی کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے
ابو بکر صدیق گئے نا جب خلیفہ بنے، عمر نے پوچھا بابا جی کتنے؟ میں ہٹی تھے دکان پہ جا رہا ہوں. تو کہا وہ کنے سامنا ہے جو ممبر ہے جو مسند ہے وہ کون سامے گا؟ اچھا تو یار میں وہ بھی دیکھا تو میں ٹکر نہیں کھانا. تو کہا کتنے کو وہ کیسے بندوبست ہوگا، گزارا ہوگا؟ عمر نے کہا اتنے پیسے مزدور لیتا ہے. کہتے اچھا انہیں لینا ہے تو گزارا کس طرح کرتا ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کس سے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ڈائلاگ ان کے ہو رہے ہیں. کہتے اچھا جی گل تے اج تو بعد مزدور دی تنخواہ اتنی کر دو، میری بھی اتنی ہی رہے گی. یہاں کیا ہے 500 پتہ نہیں 5 لاکھ پتہ نہیں 500 لاکھ ڈالر جمع کیا ہے ہم نے. IMF مبارک ہو، ہمیں قرضہ مل گیا ہے. کس کو ملا قرضہ بھائی؟ ان کو ملا کہ ہمیں ملا ہے؟ ہمیں ملا ہے نا، مبارک دینی چاہیے. فرمان سناؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایاکم والدین، قرضے سے بچو. انہو ہم باللیل، رات کو سونے نہیں دیتا، یہ دن کو چین نہیں لینے دیتا. بچو قرضے سے. اور میں مٹھائیاں IMF نے 1 ارب 17 کروڑ کا ڈالر قرضہ منظور کر لیا. سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے نواز شریف شہباز شریف خوش ہوں گے مجھ سے. اب وہ ہوں گے اللہ تو نہیں نہ ہوا کہ اللہ ہو گیا ہے. محمد رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے لینا بھی چوڑوں سے. ہائے ہائے الگ ٹاپک ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں مکمل ہدایت عطا فرما. ایک منگنا تو چوڑیاں کولوں. سبحان اللہ. یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وما علینا الا البلاغ. اب پاٹا نوٹ نہ دے کے جائے جی بھائی. یہ پاٹا یہ پتہ نہیں کس بھائی نے اللہ سے یہ بھی نہیں لبے گا بھائی.